السلام علیکم، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستو، ابھی چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے ہم کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک مضمون لے کر آئے ہیں جو UGC نیٹ کے لیے ہے، یعنی آپ کے نصاب میں جو نیا سلیبس آیا ہے۔ میر انیس کا مرثیہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے اور بہت اس میں بند ہیں، بہت زیادہ بند ہیں، یعنی طویل مرثیہ ہے۔ اس میں 101 بند ہیں اس میں۔ لیکن سب سے پہلے ہم میر انیس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میر انیس جس زمانے میں مرثیہ لکھ رہے تھے وہ اردو کی تاریخ میں کئی لحاظ سے اہم زمانہ تھا۔ اس وقت شمالی ہند میں اردو کے 2 اہم مرکزوں لکھنؤ اور دلی کا چرچا تھا۔ دلی میں شاہ نصیر، ذوق، غالب اور مومن جیسے استاد داد سخن دے رہے تھے۔ لکھنؤ میں ناسک، آتش اور ان کے شاگردوں کی غزل گوئی کے چرچے تھے۔ مثنوی قصیدے کی دھوم تھی۔ انیس نے اپنے ماحول میں مرثیے لکھ کر اردو شاعری کو تقدس کی آب و تاب دی۔ انیس کا دور 1803 سے 1872 پر محیط ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے غزل اور رباعیات بھی لکھیں، لیکن انہیں دنیائے ادب میں باقی رکھنے والی صنف ان کی مرثیہ نگاری ہے۔ انیس کے مرثیے ان کی فصاحت و بلاغت کے مظہر ہیں۔ زبان ان کے گھر کی ہے۔ سلاست میں خاندانی وراثت کے علاوہ انیس کی علمیت، مہارت اور خوش سلیقی کا بڑا ہاتھ ہے۔ سلاست اور بلاغت کو زیب و زینت انہوں نے صنعتوں کے برمحل استعمال سے دی ہے۔ ان کے میراثی میں مناظر کیفیات کی تصویر کشی کے کئی مواقع آتے ہیں۔ وہ بڑی مہارت سے ان کی مصوری کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے منظر نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری، مناظر رزم و بزم، مکالمہ نگاری، واقعہ نگاری، سراپا نگاری میں کمال دکھایا ہے۔ انیس کو فارسی، عربی زبان و ادب پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے کئی علوم میں دستگاہ حاصل کی تھی۔ مختلف علوم اور زبانوں پر ان کے اسلوب اور لسانی خصوصیات میں بڑی دلکشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے مرثیوں میں روانی سادگی اور سلاست ہے۔ مرثیے انیس سے پہلے اور ان کے بعد بہت لکھے گئے، لیکن انیس نے مرثیوں کو تازگی اور نیا لب و لہجہ دیا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ انیس کا مرثیہ ہے، جس کا مطلع کا پہلا شعر ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیس نے یہ مرثیہ اپنے بیٹے عسکری کو لکھ کر دیا تھا۔ کس کو لکھ کر دیا تھا؟ عسکری کو لکھ کر دیا تھا، جو ان کا بیٹا تھا۔ یہ مرثیہ کہ اس کے نام سے یہ شائع ہوگا، لیکن بعد میں اپنے نام سے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ بات خاص رکھنے والی ہے کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھ کر دیا تھا کہ یہ بیٹے کے نام ہی شائع ہوگا، لیکن بعد میں اپنے نام سے اس کو دیا ہے۔ شامل نصاب مرثیہ امام حسین کی شہادت کے بیان میں ہے۔ یہ مرثیہ جو نمک خوان تکلم ہے، یہ فصاحت میری، تو یہ کس کی شان میں ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بیان میں ہے، جس میں 101 بند ہیں۔ کتنے بند ہیں؟ 101 بند ہیں، اور اس کا مطلع ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ یہ مصرع ہے اس کا مطلع کا۔ مسعود حسین رضوی کا بیان ہے، یعنی مسعود حسین رضوی کہتے ہیں کہ یہ مرثیہ میر انیس نے اپنے صاحبزادے میر عسکری رئیس کو لکھ کر دیا تھا، لیکن یہ راز کھل جانے پر انہوں نے کچھ مصرعوں میں ترمیم کر کے اپنے حسب حال بنا لیا۔ بات آ گئی؟ تو یہ کس کا قول ہے؟ مسعود حسین رضوی کا ہے۔ مرثیے کے پہلے تمہید یا چہرے پر انیس بہت دھیان دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کامیابی کا پہلا زینت تمہید ہے، تاکہ مجمع ان کی طرف متوجہ اور ہمتن گوش ہو اور مجلس جاگ جائے۔ اس لیے چہرہ اور تمہید ان کے میراثی میں تنوع کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، اور انیس اپنے تخیل
زور بیان اور زبان کا سارا ہنر صاف کر دیتے ہیں۔ پیش نظر مرثیے کا چہرہ تعلی پر مبنی ہے، جس میں شاعرانہ تعلی کے 7 بند ہیں، جن میں اپنے کلام کی تعریف، زور بیان پر فخر، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا فقریہ تذکرہ ہے، اپنے باپ بھائی وغیرہ کے کلام کی تعریف ہے۔ یہ مرثیہ انیس کے اچھے میراثی میں شمار ہوتا ہے۔ پہلا بند رعایت لفظی کی اچھی مثال ہے۔ یہ ہے پہلا بند ہے اس مرثیے کا، جس میں آپ کا مصرع لیا ہے کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ یہاں تکلف لکھ گیا ہے، یہ غلط لکھ گیا ہے، تکلف نہیں ہے، تکلم ہے۔ ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگین ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مدعائی میں۔ یہ بہت مشہور ان کا بند ہے، اور یہ جو آخری شعر ہے یہ بڑا مشہور ہے۔ تمہید کے بعد 6 بند دعائیہ ہیں، جن میں اللہ سے مرثیہ گوئی کی توفیق و تائید کی دعا مانگی گئی ہے۔ اس حصے کے کئی بند زبان زد خاص و عام ہیں۔ وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گر اہل شعور، ہر برق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور، قلم فکر سے کھینچو جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگی آ کے پتنگ۔ یہ شعر دیا ہوا اس میں ہے کہ شاعرانہ زبان کے باوجود اس حصے میں سادگی اور حسن ہے۔ یعنی 14ویں بند سے اصل مرثیہ شروع ہوتا ہے، جس میں کربلا کے جاں نثاروں کا سراپا فجر کی نماز کے موقع پر نظم ہوا ہے، جس میں اعزاء اور گوت کے پالے بچوں کے علاوہ ان کے اقربا اور انصار کا ذکر ہے، جو رسول کے نواسے کا گھر آباد رکھنے کے لیے اپنا گھر لٹانے آئے تھے۔ یوں لٹے ہم کہ نہ آل نہ اولاد رہے، مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے۔ دوسری طرف رفقائے امام حسین دعا مانگتے ہیں، لاشیں مقتل میں ہوں لاش شہ دلگیر کے ساتھ، سر ہوں نیزوں پہ سر حضرت شبیر کے ساتھ۔ دشمن کی للکار پر امام حسین ہوتے ہیں، ہنس کے منہ بھائی کا شہداء نے دیکھا، اپنے آقا کو بحسرت رفقائے دیکھا۔ حضرت عباس غصے سے فرماتے ہیں، روسیہ ہوں کہ ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں، ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پہ چڑھے آتے ہیں۔ یہ شعر فصاحت کی بہت عمدہ مثال ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک سورما شہید ہوتا ہے۔ چند بندوں میں سارے اعزاء و اقربا اور گود کے پالے بچے صبح سے ظہر تک شہید ہو گئے۔ چونکہ مرثیہ امام حسین کی شہادت سے بیان میں ہے، اس لیے دوسرے ہیروؤں کی شہادت تفصیل سے نہیں پیش کی گئی ہے۔ امام حسین کو تنہا دیکھنے کے بعد دشمنوں نے انہیں جنگ کی دعوت دی۔ یہ تھا دوستو نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری کا مختصر خلاصہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں 101 بند ہیں، اور جو سب سے زیادہ بند ہیں، اور اس میں ہم نے سب سے پہلا مطلع بھی آپ کو دکھا دیا، مطلع کے بعد بھی دوسرا بند بھی دکھا دیا آپ کو۔ یہ اشعار ہیں، اور کافی اشعار ہیں اس میں جو ہمارے پاس پورے دستیاب نہیں ہیں، ورنہ اگر ہوتے تو ہم آپ کو سارے دکھاتے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔